دیکھیے اس پہ ہے قانونی رائے. میں آج سن رہا تھا ہمارے قاضی انور صاحب کی رائے ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہوا. آئین کا آرٹیکل 255 جو ہے اس کی شاید ان کی رائے میں جو پاسداری ہے وہ نہیں ہوئی. یہ قانونی معاملات ہیں. دیکھیں پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کا ایک حکم آ گیا, اس حکم کے تحت یہ ہوا. لیکن آپ جانتے ہیں آج کل ماحول کیا ہے. چلیں یہ ایک اوتھ ہو گیا, اس کے بارے میں درخواست تو عدالت میں دائر کر دی گئی ہے. یہ اوتھ غلط ہوا, اب دیکھتے ہیں عدالت کیا کرتی ہے. دیکھیے اگر فیصلہ یہ ہو کہ اوتھ غلط ہوا تو پھر یہی ہوگا نا کہ وہ ممبر ابھی بنے ہی نہیں تو انہوں نے انتخاب کیسے کر لیا سینیٹرز کا. تو یہ ایک ممکن تو ہے بات, لیکن کیا ایسا ہوگا میں کچھ نہیں کہہ سکتا. سر مرزا افریدی کو سینٹ کا ٹکٹ دیا گیا. پی ٹی آئی ورکرز کافی تنقید کر رہے ہیں کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے مرزا افریدی کو پی ٹی آئی کے جلسے جلوس میں کبھی نہیں دیکھا, اور 9 مئی کی اس نے مذمت بھی کی ہے, اور وہ کھلم کھلا عمران خان کے فیور میں بات بھی نہیں کرتے, لیکن ان کو ٹکٹ دیا گیا. وجہ کیا ہے؟ دیکھیں یہ جو لسٹ آئی ہے پچھلے ہفتے اسی منگل والے دن, ہمارے 2 وکلاء, ایک ظہیر عباس صاحب گئے تھے اندر, ان سے پہلے بیرسٹر سیف صاحب اندر گئے تھے. تو خان صاحب کی موجودگی میں بیرسٹر سیف صاحب نے جو نام دہرائے ظہیر عباس ایڈوکیٹ صاحب کی موجودگی میں, جن کی تصدیق ظہیر عباس صاحب نے کی, ان میں مرزا افریدی کا نام شامل تھا. لیکن جو ہمارا مکالمہ تھا وہ یہ تھا کہ ایک 5ویں نشست جو ہے وہ لی جا سکتی ہے, اس کے لیے انتخاب ہو سکتا ہے. لیکن پارٹی کی سینئر قیادت نے کثرت رائے سے یہ فیصلہ کیا کہ وہ ایک رسکی معاملہ ہے. جو بھی اس کی تفصیلات ہیں میں ان میں نہیں جاؤں گا, لیکن جو بحث ہوئی, جو مکالمہ ہوا, وہ 5ویں نشست کے حوالے سے ہوا. 4 جنرل نشستیں جو تھیں ان کے نام تو ظہیر عباس صاحب لے آئے تھے پچھلے ہفتے. 5ویں نشست پہ مقابلہ کیا جانا چاہیے یا نہیں کیا جانا چاہیے, یہ اس پہ مختلف آرات ہیں. سر سینیٹر اعظم سواقی صاحب کو ٹکٹ مل چکا ہے, بلکہ سینیٹر بن چکے ہیں, جبکہ ان کا نام کوہستان اسکینڈل میں بھی آیا ہے. تو سر کیا وجہ ہے کہ جو لوگ نامینیٹڈ ہو جاتے ہیں کسی اسکینڈل میں تو انہیں جو ہے وہ پولیٹیکل ایک مل جاتی ہے؟ دیکھیں یہ نام جو ہیں یہ تو پچھلے سال کاغذات جمع کرائے گئے تھے نا. یہ کاغذات تو اپریل 2024 کے جمع شدہ ہیں, کوئی نیا کاغذ تو اب جمع نہیں ہوا. یہ الیکشن پچھلے سال ہونا تھا, پھر مخصوص نشستوں کا چونکہ معاملہ عدالت میں چلا گیا تو یہ 1 سال تاخیر سے الیکشن ہو رہا ہے. لیکن یہ تمام کاغذات نامزدگی پچھلے سال کے جمع شدہ ہیں. سر سینٹ میں حکومت اپوزیشن اتحاد ہو جاتا ہے, جبکہ جو قومی سطح کا کوئی اتحاد یا کوئی ان سے کنسنسس کی کوئی مفاہمت کی بات چیت نہیں ہوتی. کیا وجہ ہے سر کہ حکومت کے معاملات میں یا سینیٹرشپ کے لیے آپ اتحاد کر سکتے ہیں لیکن ویسے اوورآل آپ قومی یکجہتی کے لیے نہیں کر سکتے؟ دیکھیے یہ پھر میں یہی عرض کروں گا کہ یہ معاملہ کثرت رائے سے ہوا. پارٹی کے اندر اس میں کوئی ایک فیصلہ ساز نہیں تھا, اس میں 2 آراء تھیں, کچھ لوگوں کی رائے اس سے مختلف تھی. تو جو معاملہ ہے مفاہمت کا سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے وہ ایک بات ہے. وہاں دلیل یہ دی گئی کہ اگر ہم یہ مفاہمت نہیں کرتے تو امکان ہے کہ نتیجہ جو ہے اس سے بھی بدتر آ جائے. لیکن بہرحال یہ ایک بحث ہے جس میں نہیں پڑھنا چاہتا. جہاں تک تعلق ہے سیاسی مفاہمت کا تو اس پہ خان صاحب بالکل واضح ہیں کہ ایک ایسی حکومت, ایسی پارٹیاں جو اپنا ہر جو حکم ہے وہ کہیں سے لیتی ہیں, جن کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے, کوئی استطاعت نہیں ہے, ان سے ہم کیا بات کریں. ہم نے دسمبر 2024 میں, جنوری 2025 میں 4 نشستیں کی تھیں حکومت کے ساتھ, پیپلز پارٹی MQM کی جماعتوں کے ساتھ. ان کا کیا نتیجہ نکلا؟ ہم نے کہا ہماری عمران خان صاحب سے اڈیالہ جیل میں ایک ملاقات کرا دو کھلے ماحول میں. انہوں نے کہا پوچھ کر بتائیں گے, وہ بھی نہیں ہو سکا. اس کے بعد ہم نے کہا کہ 26 نومبر اور 9 مئی کے حوالے سے عدالتی کمیشن بنا دو. انہوں نے کہا ہم یہ بھی نہیں کر سکتے. تو جب ایک ایسی مجبور حکومت ہو تو اس سے کیا بات کرنی. لیکن بہرحال جو خان صاحب کا حکم ہوگا اس کے مطابق معاملات آگے چلیں گے. سر اس پر بھی تضادات پائے جا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی جانب سے لسٹ نہیں ہے, جبکہ خود ساختہ کوئی لسٹ بنائی گئی ہے. اس پر سر کیا کلیریفیکیشن دیں گے سر؟ دیکھیں یہ جو لسٹ ہے, جو نام آئے, نہیں دیکھیں جو نام آئے سامنے وہ تو پچھلے ہفتے ظہیر عباس ایڈوکیٹ اندر سے لے کر آئے تھے. ان ناموں کے مطابق یہ جو پرائیورٹی جسے کہتے ہیں کہ ترجیح کس کو دینی ہے, نمبر 1 پہ کون ہوگا, نمبر 2, 3, 4, وہ 4 نام جو آئے
जनरल नशस्तों के लिए वो ज़हीर अब्बास साहब लेकर आए, इसी तरह टेक्नोक्रेट की नशस्त के लिए जो नाम आया वो ज़हीर अब्बास साहब लेकर आए, और ख़वातीन की नशस्त के लिए जो नाम आया वो लेकर आए। इसलिए ये नाम तो वो लेकर आए थे, और कोई वजह नहीं थी कि हम इन नामों को कबूल ना करते। जैसा कि मैंने कहा, जो तनाज़ा था, जो मकालमा था, वो 5वें नाम के हवाले से था कि 4 नाम तो खान साहब ने दे दिए जनरल नशस्तों के लिए, लेकिन एक 5वीं नशस्त भी हमारी बन सकती थी, ये एक बहस है। उस नशस्त के लिए क्या हमें मुकाबला करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, या समझौता करना चाहिए था, ये तनाज़ा है, इस पे बहस हुई पार्टी के अंदर। सर अमीर मकाम वफाकी वजीर हैं, सर अमीर मकाम वफाकी वजीर हैं, उनके भाई MPA हैं, और उनके बेटे को भी, सर अमीर मकाम खुद वफाकी वजीर हैं, उनके भाई MPA हैं, और उसने अपने बेटे को सेनेटर मुंतखब करवाया। एक मौरूसी सियासत की एक एग्जाम्पल। देखिए, वो तो PMLN की जानिब से आए हैं ना, उनको तो टिकट PMLN ने दिया, उसका सवाल आप मुझसे क्यों कर रहे हैं? मैं कहता हूँ कि मौरूसी सियासत की उन्होंने एक एग्जाम्पल कायम कर दी, इसमें क्या कहेंगे? अच्छी बात नहीं है ना जी, हम तो यही समझते हैं, मैं ज़ाती तौर पे और ये पार्टी और इमरान खान, हमारा नज़रिया यही है कि जो वर्कर है, जो आम इंसान है, जो इस मुल्क का आम शहरी है, जिसकी कहीं बज़ाहिर पहुंच नहीं है, उसी के साथ हमने खड़े होना है, उसको हमने ताकतवर करना है, उसका मुकदमा हमने आगे लेकर जाना है। हमारी असम्बलियों में, हमारी सेनेट में उन्हीं को आना चाहिए, और बड़ी तादाद में 8 फरवरी 2024 को यही हुआ। हमारे बेशुमार उम्मीदवार ऐसे थे जो पहली बार इलेक्शन लड़ रहे थे, जिनका ताल्लुक मुतवसत तबके से है, और वो मुंतखब भी हुए, और बहुत से ऐसे हैं जो दर हकीकत जीत गए थे, उनको फॉर्म 47 के ज़रिए हराया गया। तो 8 फरवरी 2024 एक इनकलाब था इस मुल्क की तारीख में। आम लोगों को टिकट दिए गए और आम लोग मुंतखब हुए, यही पार्टी का नज़रिया है, यही इमरान खान साहब चाहते हैं। सर अगर बिना मुकाबला इंतखाबात होते तो फिर तो 5 सीटें मिल सकती थी PTI को। नहीं, जो बिला मुकाबला वाला फार्मूला बनाया गया था, उसमें भी यही तफरीक थी 6-5 की, यानी कि 4 जनरल नशस्तें PTI की, 1 खातून की और 1। डिवाइड करें 18 पे तो 5 सीटें तो निकल सकते हैं। वो तब होता अगर मुकाबला होता, वो मुकाबले की सूरत में ऐसी बात बन सकती थी। सर आज का पाकिस्तान कैसा पाकिस्तान है, दुनिया में किस नज़रों से देखती है?